بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ کچھ جگہوں پر جہاں مردوں کے پیچھے عورتیں نماز پڑھ سکتی ہیں عید کی، بعض افراد عورتوں کی جماعت الگ کرنے کے قائل ہیں کسی مسجد میں یا گھر میں۔ ان کو سمجھنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیحین میں روایت ہے، ام عطیہ انصاریہ رضی اللہ عنہ کی مشہور حدیث ہے کہ عورتوں کو بھی عیدگاہ نکالو، وَلْيَخْرُجْنَ الْعَوَاتِقَ وَالْحُيَّضَ وَلْيُخْرِجْنَ الْعَوَاتِقَ وَالْحُيَّضَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ، بالغات جو کنواری ہے، حائضہ عورتیں جو گھر میں صرف گھر کو لازم پکڑتی ہے، پردے ہی میں رہتی ہے، باہر نہیں نکلتی الا ماشاء اللہ، ایسی تمام عورتوں کو نکالو تاکہ وہ مسلمانوں کی جماعت میں، مجلس خیر میں، مجلس ذکر و دعا میں وہ شریک ہو سکے۔ کہا گیا یا رسول اللہ اگر کسی کے پاس جلباب نہ ہو، چادر نہ ہو تو کیا کرے؟ کہا لتلبسھا اختھا من جلبابھا، اس کی بہن اپنی یا کوئی دینی بہن اپنی جلباب میں، اپنی چادر میں لے جائے، ایکسٹرا ہو تو دے دے، نہیں تو اسی بڑی چادر میں لپیٹ کے اس کو لے جائے۔ یہ تاکید بتاتی ہے کہ عورتوں کے لیے بھی اشد تاکید ہے، بلکہ وجوب کی حد تک یہ معاملہ ہے۔ اس حدیث سے علماء نے صلاۃ العیدین کے وجوب پر استدلال کیا ہے کہ جہاں عورتوں کے لیے ان کے گھر افضل ہے فرض نمازوں میں، سنن نوافل میں، عید کے لیے کہا جا رہا ہے ان کو نکالو۔ اور صحیح یہ ہے کہ یہ عید کا شعار ہے، سال میں 2 مرتبہ عید ہوتی ہے، اس لیے یہ واجب ہے۔ تو اس قدر تاکید فرمائی گئی ہے، لہٰذا جہاں مصلی عید میں جگہ ہے کہ مردوں کے پیچھے قنات لگا کر کے، پردہ ٹانگ کر کے، کرٹن لگا کر کے، پیچھے سے بھی کرٹن لگا کر کے عورتوں کو عیدگاہ نکالا جائے، اور وہ وہاں مرد عورت بچے بوڑھے سب کے سب نماز جماعت سے پڑھیں، خطیب کا خطبہ سنیں، ایک راستے سے جائے دوسرے راستے سے آئے، اور باپردہ عورتیں نکلیں، زیب و زینت نہ کریں، خوشبو لگا کے نہ نکلیں، اور متحجبہ نکلیں، باپردہ نکلیں، یہی اصل سنت ہے۔ اور اس کے خلاف جو لوگ کرتے ہیں وہ خلاف سنت کرتے ہیں، الا یہ کہ مجبوری ہو۔ بعض علماء نے تو کہا کہ اگر وہ مردوں کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتی ہے تو تنہا نہیں پڑھ سکتی، جماعت نہیں کر سکتی، اور ان کے لیے ہرگز مسجد کا دروازہ تو خیر کھلا ہی نہیں جائے گا، اپنے گھروں میں بھی نہیں پڑھ سکتی، کیونکہ حدیث سے نکالو ان کو، اگر اس کے خلاف اگر ہو رہا ہے تو وہ نماز نہیں پڑھیں گے۔ لیکن چلیے عید کی نماز واجب ہے یا سنت مؤکدہ ہے جمہور کے نزدیک، تو اگر مجبوری ہو کہ عیدگاہ میں عورتوں کے لیے جگہ نہیں بن رہی ہے، اور آگے کوشش ہونی چاہیے کہ عورتوں کے لیے بھی ہم جگہ مہیا کر لیں تاکہ ہماری عورتیں عیدگاہ میں سنت کے طریقے پر نکل سکیں، اگر ایسی کوئی مجبوری ہے اور آئندہ کی پلاننگ میں ہے کہ ہم عیدگاہ وسیع کریں گے جہاں ہماری عورتیں ہمارے ساتھ پڑھیں، تو تب تک کے لیے عورت انفرادی طور پر یا جماعت کے ساتھ اگر کسی گھر میں، کسی وسیع و عریض آنگن میں یا کسی کے گھر کے اندر حال میں اگر اکٹھا ہو جاتی ہیں، اور ایک عورت بیچ میں ہی کھڑی ہو کر کے، کیونکہ وہ مردوں کی طرح سے آگے نہیں بڑھے گی، بحالت مجبوری اگر وہ نماز پڑھ لیتی ہے تو انشاءاللہ تعالی یہ عمل جائز ہوگا اور انشاءاللہ تعالی خیر ہوگا۔ محرومی سے بہتر یہ ہے کہ وہ ادا کر لیں، لیکن اگر وہ عید میں جانے، عید میں جگہ ہے تو پھر ان کو عیدگاہ جانے سے روکنا یہ سراسر سنت نبوی کی خلاف ورزی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو حق کو سمجھنے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔